میں اپنے ایک استاد کی بات آپ کو نقل کر رہا ہوں، انشاءاللہ دلچسپی بھی ہے اور آپ کو فائدہ بھی ہوگا۔ انہوں نے ایک بڑی پیاری مثال دی صحابہ کرام کی۔ لوگ یہ کہتے ہیں نا جی فلاں صحابی نے تو شروع میں ایمان قبول کر لیا، فلاں صحابی نے آخر میں جا کر ایمان قبول کیا، تو شروع میں ایمان قبول کرنے والا افضل ہے، آخر میں ایمان قبول کرنے والا افضل نہیں ہے۔ یہ خود ساختہ ایک دلیل ہے۔ تو انہوں نے ایک بڑی پیاری اس کی مثال پیش کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک گلستان ہے، ایک باغ ہے، ایک باغ کی مین انٹرنس ہے، مین انٹرنس کے اوپر ایک پھول لگا ہوا ہے بڑا خوبصورت اور بڑا قیمتی سا۔ آپ پورے باغ کی سیر کرتے ہیں یہاں تک کہ باغ کے آخری حصے تک آپ پہنچ جاتے ہیں، اینڈ تک پہنچ جاتے ہیں، وہاں پہ بھی بڑا قیمتی اور بڑا خوبصورت پھول لگا ہوا ہے۔ تو اب آپ کیا کہیں گے؟ یہ کہیں گے کہ جی جو دروازے پر پھول لگا ہوا ہے وہ زیادہ اس کی اہمیت ہے اور جو پیچھے پھول لگا ہوا ہے اس کی اہمیت نہیں ہے۔ بھائی پھول تو پھول ہے، اس پھول ان سارے پھولوں نے مل کر تو اس باغ کو آباد کیا ہے، اس گلستان کو آباد کیا ہے۔ تو فرمایا کہ حضور کے صحابہ کی مثال بھی ایسی ہے کہ جس نے سب سے پہلے ایمان قبول کیا وہ بھی حضور کے لگائے ہوئے گلستان کا ایک پھول ہے، اور جس نے سب سے آخر میں ایمان قبول کیا وہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لگائے ہوئے گلستان کا ایک پھول ہے۔ تم یہ نہ دیکھو کہ پھول کیسا ہے، تم یہ دیکھو کہ یہ چمن بنایا کس نے ہے، یہ چمن لگایا کس نے ہے، اس چمن کو آباد کس نے کیا ہے۔ آباد کرنے والے کی طرف دیکھو، آباد ہونے والوں کی طرف نہ دیکھو۔ یہ بات میں نے اپنی طرف سے بیچ میں ایڈ کی ہے کہ آباد کرنے والے کو دیکھو کہ اس چمنستان کا آباد کرنے والا کون ہے، اس کی آبیاری کرنے والا کون ہے، اس کے اندر بیج کس نے بوئے ہیں، اس کو پانی کس نے لگایا ہے، اس کی دیکھ بھال کس نے کی ہے۔ وہ دیکھ بھال کرنے والا اور کوئی نہیں ہے، وہ خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات اقدس ہے۔ تو ہم کیسے اپنی زبانوں کو کھول سکتے ہیں ان مبارک ہستیوں کے متعلق؟ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ان کے آپس کے اختلاف وہ ان پر چھوڑ دیں، وہ میرے اور آپ کے کرنے کے کام نہیں ہے۔ میرے پاس ایک دفعہ ایک صاحب آئے، وہ مجھ سے نا انہی موضوعات کے اوپر بحث کرنے لگے، اور انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ایسے لیتے تھے جیسے کوئی ان کا نا چھوٹا بھائی ہے۔ تو 1-2 منٹ 3 منٹ 4 منٹ تو میں سنتا رہا، پھر میری برداشت سے باہر ہو گیا۔ میں نے کہا یار مجھے میرے 2-3 سوالوں کا جواب آپ دے دو۔ تو جی کیا؟ میں نے کہا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چھوٹے بھائی ہیں؟ کہتے جی نہیں۔ میں نے کہا نام تو ادب سے لو ان کا، اللہ کے نبی کے صحابی ہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ صحابی کون ہوتا ہے؟ کہ جس نے ایمان کی حالت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اختیار کر لی اور ایمان کی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا، اور جس کو یہ مقام حاصل ہو جائے، اللہ کا قرآن اس کے متعلق کیا کہتا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ ان سے راضی ہو گئے۔ تو جب اللہ ان سے راضی ہو گیا تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں ان کے متعلق بات کرنے والے؟ دوسری بات میں نے ان سے یہ پوچھی کہ یہ سارے واقعات آپ نے دیکھے ہیں؟ کہتا جی نہیں۔ میں نے کہا آپ کے ابا جی نے دیکھیں؟ کہتا نہیں۔ میں نے کہا آپ کے دادے نے دیکھیں؟ کہتا نہیں۔ میں نے کہا آپ کے پردادے نے دیکھیں؟ کہتا نہیں۔ تو میں نے کہا پھر آخرت میں جا کر تم سے ان واقعات کے متعلق پوچھ تاچھ ہونی ہے؟ کہتا نہیں۔ تو میں نے کہا پھر اپنی زبان بند رکھو۔ جب تمہارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ تمہارے سے آخرت کے متعلق ان واقعات کے متعلق پوچھ تاچھ ہونی ہے، تو پھر اپنی زبان کھولنے کی ضرورت کیا ہے؟